बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 9 फरवरी 2023 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का। 2-3 रोज़ के बाद आप सबसे मुखातिब हो रहा हूँ। रीज़न, मैंने कम्युनिटी टैब के ऊपर एक मैसेज के ज़रिए आपको आगाह कर दिया था। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स तक मेरा वो मैसेज पहुंचा और आपकी दुआएं भी मुझे रिसीव हुई। उन व्यूवर्स के लिए जिन तक मेरा वो मैसेज नहीं पहुंचा या फिर आपकी नज़र से नहीं गुजरा, क्योंकि गुज़िश्ता वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी रिसीव हुए कि फैज़ान साहब कहाँ पर हैं, वीडियो क्यों नहीं बना रहे, रशिया यूक्रेन के हवाले से अपडेट्स क्यों नहीं दे रहे, सब खैरियत है। तो मैं आपको बता दूं कि 2 रोज़ कबल मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ। मुझे एमरजेंसी में होम टाउन पहुंचना था। इस वक्त भी मैं अपने होम टाउन में अपने स्टूडियो से आप लोगों से मुखातिब हूं। अब अल्लाह ताला के फजल व करम और आप सबकी दुआओं से वालिद साहब को हॉस्पिटल से घर शिफ्ट कर दिया है। चंद रोज़ लगेंगे कि वालिद साहब फुली रिकवर हों और इन चंद रोज़ के दौरान मैं इसी स्टूडियो से आपसे मुखातिब होता रहूँगा। इस दौरान आपकी जो दुआएं मुझे मौसूल हुई, जो कम्युनिटी टैब के ऊपर मेरी पोस्ट के नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपकी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत सारा प्यार मुझे रिसीव हुआ, आपका दिल से मशकूर हूँ। जिन दोस्तों ने पर्सनली मैसेजेस के ज़रिए और कॉल्स करके वालिद साहब की सेहत दरियाफ़्त की, उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अभी वालिद साहब से जब मैं गुफ्तगू कर रहा था तो वालिद साहब ने मुझे कहा, वीडियो का भी पूछा और ये कहा कि यहाँ से वीडियो बनाते रहो। वालिद साहब, मैं आपको बता दूं कि आपकी तरह मेरे वालिद साहब भी मेरे रेगुलर व्यूवर हैं और मेरी कोई वीडियो भी ऐसी नहीं जिस पर मेरे वालिद साहब का कमेंट ना हो। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि मेरी आने वाली हज़ारों लाखों वीडियोस के नीचे इसी तरह मेरे वालिद साहब का कमेंट मौजूद हो। और आप में से जिन व्यूवर्स के वालिदैन हयात हैं, मेरी बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। टॉपिक पर बात कर लेते हैं। 351 रोज़ गुजर गए आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को, यानी कि इस जंग की एनिवर्सरी में 14-15 रोज़ बाकी रह गए। और एनिवर्सरी को लेकर दोनों पार्टियों ने, रशिया ने भी, यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों ने भी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स कर रखी हैं। यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों ने, मैं आपको बताऊं कि सेलिब्रेट करने का प्लान भी बनाया है। लेकिन किस बात की सेलिब्रेशंस? यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि अपने इत्तेहादियों से असलहा, गोला बारूद, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद इमदाद मांगते रहे कि तुम मुझे लीथल वेपन मदद इमदाद प्रोवाइड करते रहो ताकि मैं रशिया को शिकस्त दे सकूं। उन्होंने ये कहा इस 1 साल के दौरान दर्जन मरतबा नहीं बल्कि सैकड़ों मरतबा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं ना सिर्फ रशिया से ये 4 इलाके बल्कि क्राइमिया भी वापस लूंगा। लेकिन इस 1 साल के दौरान बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा खाने के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास करप्शन स्कैंडल्स के अलावा सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नहीं है। फिर सेलिब्रेशंस किस बात की? हाँ, एक बात पर यूक्रेन सेलिब्रेट कर सकता है और वो वजह है कि यूक्रेन ने रशिया जैसे जायंट को इस 1 साल रोक कर रखा, रेजिस्ट किया और रशिया को पूरा यूक्रेन तो क्या, ये 4 इलाके भी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं करने दिए। इस बात पर सेलिब्रेशंस बनती हैं। इसके अलावा मैदान जंग के अंदर कोई इस तरह की कारकर्दगी यूक्रेन ने इस तरह से डिलीवर नहीं किया जितना ज़्यादा असलहा, गोला बारूद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मिला। और यूक्रेन के सदर को इस बात का इदराक बहुत अच्छी तरह से है कि इस जंग की एनिवर्सरी पर अगर उनके पास अनाउंस करने के लिए कुछ अच्छा ना हुआ, मैदान जंग के अंदर रिजल्ट्स ना हुए, तो इसके क्या असरात हो सकते हैं। और मैदान जंग के अंदर यूक्रेन के सदर क्या रिजल्ट्स दिखाएंगे? इन 14-15 रोज़ के अंदर इन 4 इलाकों को रशिया से वापस लेना तो पॉसिबल नहीं है। इस मैप को पूरा नीला करना तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी एक बात की तो है, बखमुत की डिसाइसिव बैटल जीतने की। और मैं आपको बता दूं कि 24 फरवरी से कबल बखमुत की बैटल के रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे और दोनों पार्टियों की ये कोशिश है कि बखमुत की जंग वो जीते। और यूक्रेन के सदर की भी यही कोशिश है, जिसके लिए उनकी कोशिश है कि 24 फरवरी से कबल बखमुत को अपने हाथ से ना जाने दिया जाए। और इस कोशिश के लिए चाहिए यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद, लड़ाका तैयारे, बैटल टैंक्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। और इस कोशिश को आगे बढ़ाते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि वीडियो मैसेजेस के अंदर मांग रहे थे कि मुझे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे दो, मुझे टैंक्स दे दो, मुझे लड़ाका तैयारे दे दो, अब वो सरप्राइज विजिट पर पहुंच गए
برطانیہ. وہاں پر یوکے کے پرائم منسٹر رشی سونک نے خود آ کر یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی کو ریسیو کیا, بہت وارملی ویلکم کیا رشی سونک نے یوکرین کے صدر کو, اور یوکرین کے صدر نے پھر کنگ چارلز سے بھی ملاقات کی یوکرین کے صدر کو. یوکے کی پارلیمان نے بھی بہت وارملی ویلکم کیا. وہاں پر بورس جانسن سابق برطانوی پرائم منسٹر بھی موجود تھے, اور پورا جو ہال ہے, پورا جو پارلیمان ہے, وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی کے دیدار کے لیے اور ان کا خطاب سننے کے لیے. یوکرین کے صدر نے پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے سب سے پہلے انہوں نے برطانیہ کے سابق وزیر اعظم بورس جانسن کا ذکر, جو کہ وہاں پر موجود تھے, اس ہال کے اندر موجود تھے. یوکرین کے صدر نے بورس جانسن کا ذکر کن الفاظ میں کیا, یہ سنیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. Boris, you got others united when it seemed absolutely impossible. Thank you. گفتگو آپ نے سنی یوکرین کے صدر کی, جنہوں نے کہا کہ اگر بورس جانسن نہ ہوتے, بورس اگر تم نہ ہوتے تو میرے اتحادیوں کی مدد امداد جو ہے وہ رک جانی تھی, تمہاری ہی کاوشیں تھی کہ میری مدد امداد آج تک جاری ہے. پھر اس کے بعد یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی آ گئے مدعے پر. یوکرین کے صدر نے ہیلمٹ کا تحفہ دیا, جو سپیکر ہیں یوکے کے انہیں ہیلمٹ کا تحفہ دیا, اور ہیلمٹ بھی کوئی عام نہیں, کوئی بائک والا ہیلمٹ نہیں تھا, یہ تھا پائلٹ ہیلمٹ. اور یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی نے یہ تحفہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کوئی عام دھام ہیلمٹ نہیں, بلکہ یہ ہمارے یوکرین کے جانباز پائلٹ کا ہیلمٹ ہے. اور اس کے اوپر جو میسج درج ہے, یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی نے کیا کہا, وہ میسج سناتے ہوئے اور کیا مطالبہ برطانیہ کے سامنے رکھا, یہ سنیے, اس کے بعد بات کرتے ہیں. I will explain. It's the helmet of a real Ukrainian pilot. He is one of our most successful aces, and he's one of our kings. And the writing on the helmet reads, "We have freedom, give us wings to protect it." گفتگو آپ نے سنی یوکرین کے پریزیڈنٹ کی, وی ہیو فریڈم گیو اس ونگز ٹو پروٹیکٹ اٹ, ہمیں ونگز دے دو کہ ہم اپنی آزادی کو محفوظ رکھ سکیں. ونگز کا مطلب تھا لڑاکا طیارے. لڑاکا طیارے مانگے یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی نے. برطانیہ کے سرپرائز وزٹ پر پہنچے اور کھچا کھچ بھری ہوئی پارلیمان کے سامنے انہوں نے مانگ لیے کٹورا نکال کر لڑاکا طیارے کہ ہمیں ہماری آزادی کو محفوظ رکھنے کے لیے ونگز دے دو. اور پھر ابھی جواب ظاہر ہے سامنے نہیں آیا یوکے کا, برطانیہ کا, رشی سونک کا. تو یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی نے جگتے مارنا سٹارٹ کر دیں, اور مذاق کے انداز میں. آپ کو معلوم ہے کہ یوکرین کے صدر کا بیک گراؤنڈ بھی ایک کامیڈین کا ہے, تو اس بات میں وہ ماہر ہیں. یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی نے مذاق میں کیا کہا, جس سے جو پارلیمان ہے وہ کہوں سے گونج اٹھا, یہ سنیے, اس کے بعد بات کرتے ہیں. British Parliament 2 years ago, I thanked you for delicious English tea. And I will be leaving the Parliament today, thanking all of you in advance for powerful English planes. گفتگو آپ نے سنی یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی کی, جنہوں نے کہا کہ پہلے مجھے چائے بہت اچھی لگی تھی برطانیہ کی, اور اب مجھے لڑاکا طیارے بہت اچھے لگے ہیں. ایڈوانس میں انہوں نے لڑاکا طیارے لینے کے حوالے سے شکریہ بھی ادا کر دیا, اور اس بات پر کہے بھی لگے یوکے کی پارلیمان کے اندر. یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی کا جو مطالبہ تھا وہ منظور ہونے سے پہلے, اس پر کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو آنسر آنے سے پہلے, یوکرین کے صدر نے کہا کہ تم دو نہ دو لڑاکا طیارے تو میں تمہارے سے لے کے جاؤں گا. اور فیصلہ بھی اسی طرح کے سامنے آیا. رشی سونک جو برطانیہ کے پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ کچھ بھی آف دا ٹیبل نہیں ہے, سب کچھ ٹیبل کے اوپر ہے, کسی چیز کے اوپر پابندی نہیں ہے. پھر برطانیہ کی جانب سے نیٹو سے درخواست کی گئی کہ یوکرین کے پائلٹس کو لڑاکا طیاروں کے اوپر, جو 4th جنریشن فائٹر جیٹس ہیں, ان کے اوپر ٹریننگ دینا سٹارٹ کر دی جائے. اٹ مینس کہ اب جو نیدرلینڈز, فرانس اور دیگر جو یورپین کنٹریز جو کہ لڑاکا طیارے دینے کے لیے ریڈی تھے یوکرین کو, اب اس لسٹ میں
ایک بہت پرومیننٹ نیٹو کنٹری کا اضافہ ہو چکا ہے اور وہ ہے برطانیہ، جو کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے سرپرائز وزٹ اور اس طرح کی ڈیمانڈ کے بعد یوکرین کے صدر کی ڈیمانڈ برطانیہ نے بھی منظور کر لی ہے۔ نہ صرف برطانیہ بلکہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا سفر آگے بڑھتا رہا، یوکے سے آگے وہ پہنچ گئے، مزید یورپین کنٹریز کا انہوں نے دورہ سکیجول کر رکھا ہے، جرمنی اور فرانس بھی انہوں نے جانا ہے۔ یورپین یونین کی پارلیمان سے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے خطاب کیا، وہاں پر بھی بہت وارملی ویلکم کیا گیا یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو، اور یہاں پر بھی میں ریپیٹ نہیں کروں گا یہ چیزیں جو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دہرائیں، لڑاکا طیارے، بیٹل ٹینکس، لانگ رینج میزائلز، اسلحہ، گولہ بارود، لیتھل ویپن، بھر بھر کر مدد امداد مجھے پرووائڈ کرو تاکہ میں رشیا کو شکست دے سکوں۔ یہاں پر بھی یورپین پارلیمان کے اندر بھی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یہی باتیں دہرائیں، اور اس کے بعد ابھی یوکرین کے صدر کا جو سفر ہے وہ ختم نہیں ہوا، یوکرین کے صدر آگے بھی جائیں گے اور وہاں پر بھی اسی طرح کے مطالبات یوکرین کے صدر رکھیں گے لڑاکا طیاروں کے حوالے سے، جس پر رشیا کا بہت سخت رد عمل سامنے آیا۔ رشیا نے کہا، یوکے کو مخاطب کرتے ہوئے رشیا کے ترجمان جو کریملن کے ترجمان ہیں دمتری پیسکوف، انہوں نے کہا کہ لڑاکا طیارے یوکرین کو پرووائڈ کرو گے تو اس سے یوکرین کا اور یوکرینیوں کا ہی نقصان ہے۔ اس میں ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو بات ہے کہ کریملن کے ترجمان نے صرف یوکرین کو مخاطب کیا اور یوکرینیوں کو مخاطب کیا، حالانکہ میں آپ کو یاد کروا دوں کہ رشیا کی جانب سے، رشیا کے صدر کی جانب سے متعدد مرتبہ، درجنوں مرتبہ یہ کہا جا چکا ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ تو اس طرح کا کوئی ذکر کریملن کے ترجمان نے نہیں کیا کہ لڑاکا طیارے پرووائڈ کرو گے تو ہم تمہیں اس جنگ کے اندر کنسیڈر سمجھیں گے۔ یوکے کو، رشی سونک کو مخاطب کر کے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہم جلا دیں گے، مار دیں گے، گرا دیں گے اور یوکرینیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ رشیا بھی، جہاں ایک طرف یوکرین اینیورسری کو لے کر بہت زیادہ تیاریاں یوکرین کی، میں نے آپ کو بتا دی کہ یوکرین کے صدر خود جا کر لڑاکا طیارے مانگ رہے ہیں، تو اس جانب بھی اینیورسری سے قبل کچھ بڑا پلان کیا جا رہا ہے۔ یہ یوکرین کی ہی انٹیلیجنس ہے۔ یوکرین نے یہ بتایا کہ بخمت کے اطراف ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روسی فوجی موجود ہیں۔ جو یوکرین کی انٹیلیجنس ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ رشیا نے پلان بنایا ہے اینیورسری سے قبل 5 لاکھ مزید ریزرو فوجی میدان جنگ میں اتارنے کا۔ آپ کو یاد ہے کہ رشیا آلریڈی 3 لاکھ ریزرو فوجی میدان جنگ میں اتار چکا ہے۔ اب یوکرین کی انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ 5 لاکھ مزید فوجی، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 8 لاکھ مزید فوجی رشیا کے موجود ہوں گے میدان جنگ کے اندر اینیورسری سے قبل۔ ابھی میں چیچنز اور واگنرز کا ذکر نہیں کر رہا، چیچنز اور واگنرز کو ملا کر 1 لاکھ ان کے فائٹرز بھی ہیں، تو یہ ٹوٹل 9 لاکھ فوجی یوکرین کے صدر کے مطابق، یوکرین کی انٹیلیجنس کے مطابق 9 لاکھ فوجی رشیا کا اینیورسری سے قبل میدان جنگ کے اندر موجود ہوگا۔ کوئی بڑا سرپرائز دینے کے لیے یوکرین کو اس بات کو ڈینائی کیا نہ صرف رشیا نے بلکہ یوکے نے بھی کہا۔ یوکے نے کہا کہ ہماری انٹیلیجنس ہے کہ رشیا فرنٹ لائنز کے اوپر، رشیا کے ٹروپس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، کوئی بڑا سرپرائز رشیا پلان نہیں کر رہا۔ کریملن کے ترجمان نے بھی کہا کہ فالس فلیگ آپریشن کی تیاری یوکرین خود کر رہا ہے، خود اسی طرح کی کوئی ڈرامے بازی جو ہے وہ اینیورسری سے قبل کی جائے گی تاکہ یوکرین کو لڑاکا طیارے جلدی مل جائیں، ورنہ ہماری ایسی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، کوئی پلان ہم نے نہیں کر رکھا، کوئی سرپرائز ہم نے اینیورسری سے قبل یوکرین کو نہیں دینا۔ ہمارا آپریشن بالکل درست سمت میں جا رہا ہے اور اسی سمت میں چلتا رہے گا۔ لیکن میں آپ کو یاد کروا دوں کہ 10 روز قبل جو سرگی لیوروو ہیں رشیا کے فورن منسٹر، انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یوکرین اور اس کے اتحادی اینیورسری کے موقع پر سیلیبریشنز کے پلانز بنا رہے ہیں۔ سرگی لیوروو نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس ایسا سرپرائز ہے کہ ویسٹ کی جو سیلیبریشنز ہیں، جو پلانز ہیں، وہ ماند پڑ جائیں گے۔ اور اب ولادیمیر پوتن کی جانب سے ایک آرڈر بھی پاس کیا گیا ہے۔ ولادیمیر پوتن نے جو بوم شیلٹرز ہیں ان کی جانچ کا حکم دیا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ سوویت دور کے جو بوم شیلٹرز ہیں وہ رشیا کے اندر موجود ہیں۔ پوتن کی جانب سے پورے رشیا کے اندر جو بوم شیلٹرز ہیں ان کی جانچ کا، ان کو پہلے والی شکل میں لے کر آنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کے لیے ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز بھی خرچ کیے جائیں گے۔ اب ان بوم شیلٹرز میں کچھ میں مارکیٹس بن چکی ہیں، کچھ میں ہوٹلز بن چکے ہیں، تو انہیں اپنی پرانی شکل میں لایا جائے، یہ روس کے صدر کے آرڈرز ہیں۔ اور بوم شیلٹرز کو پورے رشیا کے اندر
اپنی پرانی حالت کے اندر لے کر آنا، انہیں ریڈی کرنا عوام کے لیے، یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ رشیا کوئی بہت بڑا سرپرائز تیار کر تو رہا ہے جنگ سے قبل، کیونکہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اپنے عوام سے بھی مخاطب ہونا ہے۔ اینیورسری کے موقع پر کوئی پریس کانفرنس بھی روس کے صدر ولادیمیر پوتن کر سکتے ہیں، اور میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ وہی آفر ویسٹ کو دوبارہ سے دیں گے کہ یہ 4 علاقے ہمارے اور جنگ بند کرتے ہیں۔ لیکن اس آفر کے لیے پھر پوزیشن بھی تو سٹرونگ ہونا ضروری ہے، جس کے لیے ان آخری 14-15 روز میں دونوں پارٹیاں ڈٹ کر زور لگا رہی ہیں۔ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔